یا سیدی یا رحمت للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ دوستان گرامی، قرآن کریم کی سورہ النور وہ سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان احکام کو ذکر کیا ہے جو بالخصوص نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہیں اور بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ ایسا پرفتن زمانہ ہے جس میں ہم فضول کاموں کے اندر اپنا وقت دے دیتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہم 15-20 منٹ کا ٹائم بمشکل دیتے ہیں۔ تو دین سیکھنے کا بہترین موقع ہے ماہ رمضان۔ ہم اس مہینے میں اس صورت کو ذکر کریں گے۔ بالخصوص نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ دل جمعی کے ساتھ اس صورت میں جو مسائل ذکر کیے گئے ان کو توجہ سے سنیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی حالت کو تبدیل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس صورت کے اندر عقل رکھنے والے بندوں کے لیے واضح احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ سو جو عقل رکھتا ہے وہ تو سمجھ جائے گا کہ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، تو جو نہ سمجھے وہ یوں سمجھے اللہ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس آیت کی سورہ کی پہلی آیت ہی اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ زنا کا ذکر کیا۔ میں اس کی حد کا اور حکم کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں احکام بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے زنا کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ وہ غلاظت ہے کہ جو انسان کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ طبی بھی اس کے بے شمار نقصانات ہیں، اس لیے اسے اللہ نے پہلے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگوائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم نے روایت کیا، فرمایا ان میں پہلا شخص وہ ہے جو زنا کاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، زنا کرتا ہے یا اس معاملے میں شریک ہوتا ہے۔ دوسرا شخص وہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا لیکن اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، اکڑ ہے، اس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے مال کی وجہ سے۔ تو فرمایا اس مالدار تکبر کو بھی اللہ قیامت کے دن یہ سزا دے گا کہ اپنی رحمت اس سے ہٹا لے گا، کلام بھی نہیں کرے گا اس سے، اور اس شخص کو جنت کی خوشبو سے محروم فرمائے گا۔ تیسرا شخص فرمایا وہ جسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جیسی نعمت عطا فرمائی مگر اس نے ان کا احترام نہیں کیا، خدمت نہیں کی۔ تو یہ زنا کے حوالے سے حضور نے فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی زنا کرنے والے مرد اور زانیہ عورت پر لعنت بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ ان پر لعنت بھیجیں۔ وہ سورسز جو زنا تک لے جاتے ہیں، ہمیں نوجوانوں کو ان سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ وہ راستے اور وہ جگہیں جہاں پر جانے سے ہم اس غلاظت کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں ان سے دور رہنا پڑے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے سامنے دو قسم کے کھانے پڑے ہیں، ایک پاکیزہ خوشبودار اچھا کھانا پڑا ہوا ہے اور دوسری طرف بدبودار غلیظ کھانا پڑا ہوا ہے،
مگر وہ عجیب لوگ ہیں کہ وہ خوشبو والے اور اچھے پاکیزہ کھانے کو چھوڑ کر غلیظ کھانے کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاکیزہ بیویاں عطا فرمائی ہیں، جن کا نکاح ہوا ہے، باوجود اس کے وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جو ہے دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور ان میں منہ مارتے ہیں، زنا کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو یہی سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ سزا دنیا کی بیان کی کہ زانیہ اور زانی مرد کو، عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب چونکہ وہ ہمارے اس ملک کے اندر نظام نہیں ہے اس سزا کا، لیکن ایسے ممالک ہیں جیسے افغانستان ہے، اسی طرح سعودی عرب ہے، وہاں پر یہ سزا دی جاتی ہے۔ اسلام نے یہ سزا کیوں رکھی؟ اس لیے رکھی کہ اگر کسی کو سزا دی جائے گی تو دیکھنے والا اس سے عبرت پکڑے گا اور وہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا یہ سزا دیتے ہوئے تم کسی قسم کا رحم نہ کھاؤ، اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لوگوں کو جمع کرو، جمع کر کے ان کے سامنے ان کو سزا دو۔ جو زنا کرتا ہے مرد ہو یا عورت، لوگوں کے سامنے ان کو حضور نے فرمایا سزا دو تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ یقیناً اگر ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہو رہا تو کم از کم ہم اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں بیٹوں کی اصلاح کریں کہ وہ اس سازش کے اندر، اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت فراہم کریں۔ مسلم شریف کے حدیث پاک۔ حضور نے، صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام جو ہے انہوں نے تلواریں نکال لی اپنی کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں، اس نے گناہ کی اجازت حضور سے مانگ لی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کو میرے پاس بھیجو۔ اپنے قریب بلایا اور بلا کے حضور نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرے گا کہ کوئی بندہ تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا جس کی بہن کے ساتھ تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی بہن پاکیزہ رہے۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ عرض کی ہرگز نہیں کرتا۔ فرمایا جس کی بیوی کے ساتھ تو زنا کی جو ہے نیت رکھتا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ الغرض حضور نے پھوپھیوں کا نام لیا، اسی طرح حضور نے خالاؤں کا نام لیا، ماؤں کا نام لیا، تو وہ نوجوان تائب ہو کر روتا ہوا اپنے گھر واپس لوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اگر ہم کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کی نیت رکھتے ہیں اور زنا کرتے ہیں تو وہ اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک ہمارے سامنے ہماری بہن بیٹی اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے۔ لیکن اگر توبہ کر لیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ